السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے دوستو، بھائیو اور بزرگوں، آج آپ کے سامنے یہ بیان کروں گا کہ اگر جنات انسانی باڈی کے اندر، انسان کے جسم کے اندر آ جائیں، داخل ہو جائیں، چاہے وہ جادو سے آئے ہوں، جادو سے بھیجے گئے ہیں، یا پھر انسان پر عاشق ہو گئے ہیں، یا انتقام لینے کے لیے آ جائیں، تو اس کو جسم سے کس طرح باہر نکالا جا سکتا ہے؟ کس طرح اس کو باہر نکلنے کے لیے مجبور کیا جا سکتا ہے؟ تو صحیح مسلم شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ صبح فجر کی نماز کے بعد 100 بار سورج نکلنے سے پہلے 100 بار لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ کلمات 100 بار صبح کے وقت، صبح کی نماز، فجر کی نماز کے بعد پڑھیں، شام تک کوئی شیطان، کوئی جن اس کے قریب نہیں آ سکے گا۔ یہ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے تحفہ دیا ہے، اللہ نے بتلایا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت تک پہنچایا۔ دنیا کا سب سے بڑا عمل، اس سے بڑا کوئی عمل نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اس کائنات میں اللہ کے علاوہ کوئی ہستی نہیں، کوئی علم والا نہیں جس کی بات میرے آقا سے بڑھ کر ہو، آپ سے زیادہ مجرب ہو، آپ سے زیادہ علم والی ہو، آپ سے بڑی زیادہ اثر والی ہو، ایسا کائنات میں کوئی شخص نہیں۔ اور یہ صحیح مسلم میں صحیح سند سے ثابت ہے کہ جو فجر کی نماز کے بعد 100 بار لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھے، تو صبح سے لے کر شام تک کوئی شیطان، کوئی جنات اس کے قریب نہیں آ سکیں گے۔ اور شام کے وقت عصر و مغرب کے درمیان جب پھر 100 بار پڑھے، تو صبح فجر تک کوئی شیطان، کوئی جن اس کے قریب نہیں آ سکے گا، اسے نقصان نہیں پہنچا سکے گا، کیونکہ اللہ کے ذکر سے یہ چیزیں جو ہیں پگھلتی ہیں، کمزور ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے پیچھے ایک صحابی بیٹھا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کو ٹھوکر لگی، تو صحابی نے کیا کہا؟ اے ابلیس، تیرا ستیہ ناش ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے بھائی، آپ کو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا، تو نے ابلیس کی، شیطان کی تعریف کی ہے، اس کی حوصلہ افزائی کی ہے، اور وہ خوشی سے پھول گیا کہ میں نے نبی کی سواری کو ٹھوکر لگائی ہے۔ اگر تو کہتا بسم اللہ، اس کلمے سے، ان کلمات کی وجہ سے، وہ اگر اس کا وجود ہاتھی جتنا ہے، ہاتھی جتنا بڑا وجود ہے، وہ بھی پگھل کر مکھی جتنا ہو جاتا ہے۔ یعنی اللہ کے ذکر سے یہ مخلوق کمزور ہوتی ہے، پگھلتی ہے، سوائے ان جنات کے جو مومن ہیں، مسلمان ہیں۔
اور جو باڈی کے اندر داخل ہوتے ہیں چاہے وہ مسلمان ہوں وہ ظالموں میں شمار ہوں گے، کیونکہ کسی کے گھر میں کسی باڈی میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ تو مسلمان جنات کو بھی یہ کلمات کمزور کریں گے، جلائیں گے۔ تو یہ بہت بڑا عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا ہے۔ ان کلمات کے پڑھنے کی اور فضیلت بھی ساتھ ہی اس حدیث میں بیان کی کہ جو شخص 100 بار پڑھے گا 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا۔ 10 غلام صبح 10 غلام شام کو آزاد کرنے کا ثواب عطا کیا جائے گا، اور 100 گناہ معاف ہوں گے اور 100 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھی جائیں گی۔ یہ اتنا بڑا ذکر ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس کو صبح شام اس عمل کو کرنا ہے، یہ عبادت بھی ہے اور جنات کا علاج بھی ہے۔ باڈی سے جسم سے باڈی سے جنات کو نکالنے کا بہت بڑا مجرب مفید وظیفہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے۔ بہت سارے واقعات عاموں کے ہم نے سنے، مختلف تقریروں میں سنے، کتابوں میں پڑھے کہ ان کلمات کی اتنی طاقت ہے جس نے یہ کلمات پڑھے ہوتے ہیں۔ جنات خود بتلاتے ہیں کہ جس نے پڑھے ہوتے ہیں اس کے ارد گرد ایک خالہ سا بن جاتا ہے، ایک مضبوط دیوار سی بن جاتی ہے، ہم اس کی باڈی میں داخل نہیں ہو سکتے۔ جو پہلے سے موجود ہے وہ جلنا شروع ہو جاتی ہے، وہ کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے، آہستہ آہستہ وہ کمزور ہو جاتی ہے۔ تو ان کلمات کے پڑھنے سے ایک تو ہماری نیکیوں میں اضافہ ہوگا، ہمارے گناہ معاف ہوتے جائیں گے، اور روزانہ 20 غلام آزاد کرنے کا ثواب ہمارے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ تو اس کے ساتھ اگر ہم تھوڑا سا مزید اضافہ کر لیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا تو فلق اور ناس یہ 2 صورتیں 30ویں پارے کی آخری 2 صورتیں نازل ہوئیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کلمات کو پڑھا تو اس سے جادو خود بخود بکھر گیا، کھل گیا، پتلے سے سوئیاں باہر آ گئیں، گریں کھل گئیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ہلکا پھلکا ہو گیا۔ کیونکہ ہمارا عقیدہ، ہمارے عربی تلفظ اور اس کا معنی سمجھنے میں کچھ کمی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو تھوڑا سا زیادہ بار دہرا لیں تاکہ وہ سارے فوائد ہمیں مل جائیں، جادو ٹوٹ جائے۔ تو اس کے لیے ایک مجرب عمل فلق اور ناس جو ہے اس کو 11 بار صبح اور 11 بار شام کو پڑھنا ہے۔ 11 بار جب پڑھنا ہے تو بہتر یہ ہے کہ آنکھیں بند کر لو اور قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ ان کلمات کو 3 بار دہرایا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ اور قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ تو مٹھیے بند کر کے 11 بار صبح شام اس کو پڑھا جائے تو انشاءاللہ جادو دبا ہوا ہوگا یا پلایا ہوا ہوگا، وہ اپنی جگہ سے پگھلنا شروع ہو جائے گا، ضائع ہونا شروع ہو جائے گا، اس کے اثرات ختم ہو جائیں گے۔ تو یہ بہت ہی مجرب عمل ہے، اللہ کی حفاظت میں بھی بند آ جاتا ہے، مضبوط قلعے کے اندر آ جاتا ہے، اور پہلے سے جادو ہو چکا جو ہے، اثرات باڈی پر پڑ چکے ہیں، وہ بھی آہستہ آہستہ ختم ہونے شروع ہو جائیں گے، اور نئی چیز
نئی کوئی مخلوق اندر داخل بھی نہیں ہو سکے گی۔ تو اس کو باقاعدگی سے اس عمل کو کرنا ہے، انشاءاللہ آپ کا جادو ختم ہو جائے گا، اور باڈی کے اندر جو اس طرح کی کوئی چیز پہلے سے موجود ہے وہ بھی نکل جائے گی۔ جس باڈی میں سخت قسم کے جنات اور زیادہ تعداد میں ہے، جب آپ ان کو پڑھیں گے، ان کلمات کو، تھوڑی سی وہ دقت پیدا کریں گے، آپ کا سر بوجھل ہو سکتا ہے، کندھے بھاری ہو سکتے ہیں، آپ کو یہ چیز بھولنا شروع ہو جائے گی۔ تو شروع میں اس طرح کی حرکات کہ یہ نہ پڑھیں کرتے ہیں، ہم نے جس کو بتلایا ہے انہوں نے یہ ہمیں بتلایا ہے کہ یہ پڑھنے میں ہم رکاوٹ آ رہی ہے، تو آپ نے پڑھتے رہنا ہے۔ ایک دو دن میں وہ رکاوٹ خود بخود ختم ہو جائے گی، کیونکہ اتنے کمزور ہو جائیں گے وہ آپ کو روک ہی نہیں سکیں گے۔ اللہ کے ذکر میں طاقت ہی اتنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو شیاطین سے، ظالم جنات سے محفوظ رکھے۔ اگر میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور ویڈیو اچھی لگے تو اپنے بھائیوں کو، بہنوں کو کسی ذریعے سے پہنچائیں تاکہ ان کو بھی فائدہ ہو جائے۔ یہ میرے نبی کی سنت ہے۔ والسلام۔